اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون الناس بالبر کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور کیا کرتے ہو تنسون انفسکم اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو وانتم تتلون الکتاب حالانکہ تم تو کتاب پڑھتے ہو افلا تعقلون تم اتنا بھی نہیں سمجھتے۔ یہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی سنتا ہے اور اپنے اوپر بھی اپلائی کرتا ہے، خالی دوسرے لوگوں کو مفتی بن کے کہتا نہیں رہتا کہ نیکی کرو اور خود کو بلا دیتا ہے۔ کیونکہ میں نے آپ کو حدیث طیبہ بھی سنائی تھی، معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسے قوم کے پاس سے گزرا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ جب بتایا حضرت جبریل امین نے تو آپ اور میں اپنا محاسبہ کریں۔ یہ پوری حدیث طیبہ میں نے آپ کو سنائی ہوئی ہے۔ محبوب کو فرمایا یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، اور ایک جگہ پہ ہے یہ دنیا کی خطیب ہے، یعنی دوسروں کو تو خطبے دیتے رہتے ہیں لیکن خود کو بھولے ہوئے۔ تنسون انفسکم، اس پہ آپ نے اپنی توجہ رکھنی ہے۔ ہم جب بھی کسی کو کہیں نیکی کا تو خود دیکھیں کہ کیا ہم عمل کر رہے ہیں۔ اور ہمارے جو بزرگ تھے بافری رحمت اللہ علیہ، وہ لوگ اب پتہ بڑے سالے لوگ تھے، تو کسی عورت نے کہا کہ بچے کو منع کر کر کے تھا کہ ہوں شکر کھانا چھوڑتا نہیں، پیٹ میں کیڑے پڑ گئے، تو بابا جی کے پاس گئے اور ایک جگہ پہ کسی اور کا تذکرہ بھی آیا۔ بہرحال کسی بزرگ کے پاس جب جاتے ہیں کہ میرے بچے کو بولیں، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بولوں گا، تم کل آنا۔ اب دوسرے دن چلیں، ان کے ذہن میں تھا کہ شاید کوئی اہم بات ہے، کوئی دم ہے، کوئی وظیفہ ہے، کچھ ایسے، لیکن دوسرے دن یہ تو جسٹ اتنا کہا میرے بچے شکر زیادہ نہ کھایا کرو، زیادہ میٹھا کھانے سے آپ کے پیٹ میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ وہ عورت بڑی جلد باز تھی، اس کو بڑا غصہ آیا کہ یہی بات کہنی تھی تو اتنا چکر ہوا، حاجت کیا تھی؟ حالانکہ ڈاکٹر کہیں ہمیں کوئی سالم بندہ جب کہتا ہے تو ویسے ہی تو کہا بہت جی آپ نے بات کہنی نہیں کی، اصل بات یہ کہ میرے بچے بھی عمل کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ صبر اور صلاح وہ دونوں کیا ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ضرور بھاری ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو آپ ذرا محاسبہ کریں، جن کو صبح اٹھنا مشکل لگتا ہے، لیکن جن کو صبح اٹھ کے رب سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے نا، تو وہ شکر کرتے ہیں کہ کب صبح ہو میں رب سے باتیں کروں، کب تہجد کا ٹائم ہو میں رب سے باتیں کروں جب ساری دنیا سو چکی ہو، راتوں کے اندھیرے میں عشاء کی نماز تھوڑی سی پڑھوں، جب سارے کام ختم ہو جائیں مجھے کوئی اور نہ ہو میں رب سے باتیں کروں۔ ایسے لوگوں کے لیے بھاری نہیں ہے نماز۔ اور پھر یاد رکھیں کہ جو صبر ہے نا یہ بڑا ضروری ہے، دین کے کام کے لیے، نماز کے لیے، گھر کے کام، ہر کام کے لیے صبر بہت ضروری ہے۔ تو کوئی آپ پہ مشکل آ جائے تو آپ نے بالکل نہیں گھبرانا، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ یہ بڑا خوبصورت احساس ہے، اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں۔ سب سے بڑی ذات کس کے ساتھ ہے؟ جو صابر لوگ ہوتے ہیں۔ آپ تو بہت لکی ہیں، اگر مشکل لائے اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو سمجھیں کہ آپ کے تو بیڑے پار ہو گئے۔ تو کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ بولیں تو آج ہم انشاءاللہ نیا ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث طیبہ پہلے سن لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی مشکل آتی نا تو سب سے پہلے نماز پڑھتے، اور محبوب نے فرمایا کہ اگر کسی کو حاجت ہو تو اللہ تعالیٰ سے یا کسی بھی انسان سے تو اس سے چاہیے احتیاط سے وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر اللہ کی حمد، اور پھر اس کے بعد کثرت سے درود پاک، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ یہ آپ ڈھونڈ لیجئے، پوری دعا ترمذی شریف کی جائے وہ پڑھا کریں، تو انشاءاللہ بندے کے پاس کوئی حاجت ہو وہ بھی مکمل ہوگی، اور اگر اللہ سے حاجت ہو تو تب بھی انشاءاللہ تعالی آپ کی ضرور پوری ہوگی۔ آج کو ضرور آپ اپنے آپ کو پلیز میوٹ رکھیے۔
म्यूट रखिए और ध्यान से मेरे बच्चों बैठो। अल्लाह आपको बहुत सारी रिस्तें दें। जिस अल्लाह ने आपको यहाँ बिठाया है तो उस अल्लाह के लिए मुकम्मल तवज्जो के साथ आप बैठे, शुक्र करें कि अल्लाह आपको सुनवा रहा है। अगर ना सुनवाता, कान ना देता, मौके ना देता तो आप और मैं कर क्या सकते थे? हम्म? अल्लाह आपसे राजी हो। फिर इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बहुत सारी आयत पे मुश्तमिल है और अल्लाह ताला ने उनकी कौम को मन्नो सलवा भी दिया। ये आप जरूर पढ़िए, बहुत खूबसूरत आयत, बहुत खूबसूरत तराजम है। और उनको क्या कहा कि जब आप यहाँ से इसमें दरवाजे से दाखिल हो, बस इतना कहना है, वक़ूलू, एक तो सजदा करते हुए सर झुकाते हुए गुजरना है और कहना है हित्ततुन नग़फिर लकुम खतायाकुम, कि अल्लाह हमें बख्श दे तो अल्लाह ताला तुम्हारी खताओं को माफ फरमा देगा। अब अल्लाह ने साथ ये भी बताया कि वसनज़ीदुल मुहसिनीन, और हम जो भी नेकियां करते हैं उनको ज्यादा देते हैं, बजाय इसके कि वो अपनी नबी की बात मानते। अल्लाह कहता है फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी, उन जालिमों ने इस वर्ड को कर। फिर अल्लाह ने क्या किया, आसमान से बारिश यानी सजा के तौर पर सख्त अजाब नाजिल किया। क्यों? सिर्फ उनके चेंज करने की वजह से, बात ना मानने की वजह से। फिर भी वो अल्लाह के बंदे थे, अपने नबी को बड़े प्यारे थे। जब प्यास लगी ना तो हजरत मूसा से कहा कि वह इस्तस्का मूसा लिक़ौमिही, ए मूसा मुझे तो पानी चाहिए। और अल्लाह यही कह रहे हैं कि याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए बारिश की दुआ मांगी तो अल्लाह ने कहा महबूबा, ए सोने मूसा, फकुल नदरिब बिअसाकल हिजर। आप म्यूट रखिए प्लीज, बाना आप म्यूट रखिए। तो अल्लाह ने कहा कि अपना असा चट्टान पर मारे। अब जैसे चट्टान पे एक जरब पड़ती है उस असा की, अब पैगंबर के एक डंडे में अल्लाह ने इतनी ताकत रखी, एक असा की जरब पड़ती है। फम फजरत मिन हुस्नता अशरत आइना, तो उस चट्टान से, उस पत्थर से एक, उस मारने की वजह से 12 चश्मे निकलते हैं। और 12 चश्मे, 12 कबीले अपना वो जान भी लेते हैं, पीते भी हैं। तो अल्लाह ने क्या कहा कि सुनो, तुम्हारी बात पूरी होगी, पानी मिल गया, कुलू खाओ भी, वशरबू पियो भी, मिर रिस्किल्लाह, अल्लाह के रिस्क में से, अल्लाह के दिए हुए में से। याद रखो वला ताअतु फिल अर्द मुफसिदीन, और जमीन में फसाद बर्पा करते हुए ना फिरना। फिर अल्लाह ताला ने जब मनो सलवा भी दिया, ये सारी भी चीजें दी, अब कहा कि फसाद नहीं करना चाहिए। क्या था कि वो कौम बैठ के अल्लाह का जिक्र करती, अच्छे अच्छे काम करती। अब मनो सलवा उनको फिर रास नहीं आया। कहा कि मूसा हम तो इससे तंग आ गए, हमें तो बकलिया व कित्ता आया व फूमिया व बसलिया, निसाग, ककड़ी, जैसे खीरा होता है, गेहूं और मसूर और प्याज चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े सोहने अंदाज में समझाया, क़ाल अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम लेना चाहते हो वो चीज जो अदना है, उसके बदले में, यानी मन्नो सलवा के बदले में जो उम्दा है उसके बदले में अदना चीज लेना चाहते हो? बहरहाल जो भी मांगा उन्होंने उनको दे दिया गया। कहा ए बेटू बस निकल जाओ, जाओ मिस्र किसी शहर में, फ़इन्न लकुम मा सअलतुम, जो तुमने मांगा मिल गया। यहाँ से हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि इतनी बड़ी जात से जब भी कुछ मांगा जाए, जरा सोच समझ के मांगा जाए, अच्छे अंदाज में मांगा जाए। बड़ी जात है, उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। आप कोई भी दुआ मांगे, जामे दुआ होनी चाहिए। अब यहाँ पे उनको ककड़ी मिल गई, गेहूं मिल गया, मसूर मिल गया, प्याज मिल गया, लेकिन उसके बदले में क्या? वह दोरिबत अलैहिम ज़िल्ला, उन पर जिल्लत मुसल्लत कर दी, वल मस्कना गुरबत भी वबा बिगज़ब मिन अल्लाह, और वह गज़ब इलाही के मुस्तहिक हो गए। ये बातें हमें क्यों सुनाई जा रही हैं? इसलिए कि ए उम्मत मोहम्मदिया, आप उम्मत वुस्ता हो, आप बेहतरीन उम्मत हो। आप इन किस्सों से अपना मुहासिबा करो और फिर आप वो गलतियां ना दोहराओ जो इन कौमों ने दोहराई थी। तो क्या मैं तवक्को रखूं? क्योंकि कुरान करीम में जगह जगह आता है अल्लाह पर ईमान लो, रसूलुल्लाह पर ईमान लो, अमले सालिया करो, अल्लाह से डरो, दुनिया से बेखौफ हो जाओ, कामयाब मुकद्दर हो जाएंगे। अब वो कौम इतनी जिद्दी थी और अल्लाह को भी बड़ी प्यारी थी, अल्लाह को अपना हर बंदा बड़ा प्यारा है, इसी तरह नबी को बड़ी प्यारी थी। तो
आयत 63 में आता है वही अखदना मीसाककुम, और याद करो जब हमने फिर पुख्ता वादा लिया, कैसे? ऐसे डंडे के जोर पे, वरफाना फौककुम तूर, और तुम पर तूर को बुलंद किया कि आप खुदू मा आतैनाकुम बिकुव्वा, कि पकड़ लो इस हुक्म को जो हमने तुमको दिए मजबूती के साथ, वज़कुरू मा फीही लअल्लकुम तत्तकून, और याद रखना वो अहकाम जो इसमें दर्ज है, शायद कि तुम परहेजगार बन जाओ। यानी अल्लाह ताला ने उस उम्मत को, उस कौम को समझाने के लिए कभी कहा कि ऊपर से आ रहा है ये पहाड़, इसको मजबूती से पकड़ लो, और मुख्तलिफ तरीकों से समझाया, कभी मन्नो सलवा दे के सब कुछ समझाया, लेकिन समझते कौन है? जो नसीबों वाले हैं। अगर उनके पास नेमत आए तो तब भी वो नाशुक्री नहीं करते, और अगर कोई मुसीबत आए तो तब भी वो अल्लाह से दूर नहीं होते, क्योंकि महबूब करीम का फरमान है ना कि मोमन हर हाल में फायदे में होते हैं। अगर मुसीबत आती है उस पर सब्र करते हैं तब अजर, और अगर उसको अल्लाह कोई नेमत देता है उस पर शुक्र अदा करते हैं तो तब उसे अजर मिलता है। दूसरे आयात से हमने क्या सीखा कि जो हमारे बड़े हैं उनकी ड्यूटी भी है, और वो ऐसा करते भी हैं, बच्चों को समझाते हैं कि अच्छी चीज मेरे बच्चों ठीक है, अब छोटी चीजों पे जिद ना करो। तो दुनिया का इल्म जरूरी है, जरूर आप हासिल करें, लेकिन दुनिया में पास होने के लिए मेहनत जब दरकार है तो आखिरत में कामयाबी के लिए भी मेहनत दरकार होती है। अगर आप मेहनत करेंगे तो कामयाबियां हमें दुनिया में भी मिलेंगी और आखिरत में भी जरूर मिलेंगी। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा तवील है, ये बहुत खूबसूरत किस्सा है। हफ्ते के बारे में ये सारा कुछ बताया गया, फिर जो नहीं माने उनकी सजाएं बताएंगी, क्यों? ताकि दुनिया वाले जब तक इस कलाम को, इस वाक्य को पढ़ते रहें, वो इबरत हासिल करें। कौन? जो अक्ल वाले। अक्ल वाले क्या करते हैं, इनके साथ ये हुआ, अगर हमने ऐसा किया तो हमारे साथ ये हो सकता है, तो वो पहले ही बच जाते हैं। और जिनका अक्ल थोड़ा कम होता है वो तजर्बा करके सीख रहे होते हैं। इसीलिए जो अच्छे लोग भी होते हैं वो पहलों के तजुर्बात से फायदा उठा के ज्यादा कामयाबियां हासिल करते हैं, और जो नॉर्मल लोग होते हैं पहले की इबरत वाली चीजों को देख के कम अज कम उन चीजों से बच जाते हैं, और सियाने लोग बच भी जाते हैं, तरक्कियों की राहों को हमवार भी कर देते हैं। फिर बकरा, गाय के नाम से ये किस्से असल उस वाक्य की तरफ 67 में ज्यादा इब्तिदा होगी। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से कहा, इन्नल्लाह यअमुरुकुम, कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है, अन तज़बहू बकरा, कि तुम एक गाय को ज़बह करो। असल में बनी इसराइल में एक बुजुर्ग बूढ़े शख्स थे, और उनके पास पैसा बेहिसाब था, लड़का उनका एक था। उस बूढ़े आदमी के भतीजे भी थे। रिस्क का, विरासत का लालच आपको पता है पहले भी था अभी भी है। विरासत के लालच में उन्होंने उस अपने चचा को, ताकि विरासत सारी उसको मिल जाए, उन लड़कों ने मिलके चचा के बेटे को मार डाला, और फिर दूर शहर में जाके फेंक दिया, और सुबह सवेरे रोने धोने लगे कि मुदई खुद ही बन बैठे ना, पता नहीं किसने इसको कत्ल कर दिया, किसने। फिर अल्लाह ताला इस वाक्य में बड़ी इबरत की निशानियां बताते हैं, और अल्लाह ने हुक्म दिया किस तरह की गाय उसको जबा किया जाए। पहले हम लॉजिक पहले देख लेते हैं कि एक तो गाय जबा करो, फिर उसका टुकड़ा इस मकतूल पे मारो, फिर वो उठ जाएगा, फिर वो बातें करें। एक इससे ये पता चला कि मरने के बाद बंदा उठ के सवालों जवाब देगा, जैसे कयामत पे हमारा यकीन है। और दूसरा इसमें हिकमत ये है कि बनी इसराइल बड़ी मुद्दों से गाय की परस्तिश करते थे, तो वो ढिलमल तरबियत के ऐसे बंदे थे, तो और गाय को चूंकि मुकद्दस समझते थे, इसलिए अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया ताकि उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत आए और गाय की मोहब्बत खत्म हो जाए। और तीसरा ये कि लालच के तहत जो लोग करते हैं उनका ईमान शायद कमजोर है। याद रखें कि जो आपके मुकद्दर में है वही सिर्फ आपको मिलेगा, जो नहीं है वो आपको कभी नहीं मिल सकता, और जो आपके मुकद्दर में है कोई इसको छीन भी नहीं सकता। तो दूसरों की चीजों पे लालच की नजर रखना ये अहले ईमान का तरीका नहीं है। दूसरे के पास कुछ हो तो हम तो दुआ देते हैं, मालिक इसको दिए इसको ज्यादा दे, तो इसको दे सकते तो हमें भी दे, बजाय इसके कि मार के खुद भी फंस जाओ। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई नहीं भी पकड़ा जाता तो जमीर की अदालत बड़ी जालिम होती है। अपने बच्चों को भी नजर किस पे रखवाएं? सिर्फ अल्लाह पे, और खुद भी अल्लाह पे नजर रखें। वो ही रज़ाक है, वो ही रिस्क देने वाला है।
جیسے میں نے آپ کو بتایا حضرت مریم کا واضح طور پہ آیا کہ حضرت مریم کو بند دروازوں کے اندر اللہ نے دیا ہے. جب اللہ حضرت مریم کو دے سکتا ہے, جب ہم اللہ کے ساتھ لگیں گے کیا اللہ ہمیں نہیں دے سکتا؟ حضرت مریم کا بھی وہی اللہ ہے, ہمارا بھی وہی اللہ ہے. بہرحال کیا حکم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو. اب انہوں نے کیا کیا, قالوا اتتخذنا ہزوا, آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے, ہمارا مذاق اڑاتے. قال اعوذ باللہ, آپ نے کہا کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں, ان اکون من الجاہلین, کہ میں جاہلوں کے گروہ میں سے ہو جاؤں. یہاں سے کیا پتہ چلا کہ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں وہی زیادہ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں. اگر اچھا کام ہوتا تو حضرت موسیٰ اس میں کہتے کہ ہاں میں نے مذاق کیا. بڑے لوگوں کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ مذاق کریں. ابھی جیسے رمضان آیا, بڑا دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ کوئی تراویح 20 تراویح ہے تو اتنے تیز تیز دوڑا کے پڑھا رہے ہیں کہ 20 جیسے موت ہو, استغفر اللہ تعالیٰ. حالانکہ 20 تراویح کی سے 3 گھنٹوں کی مووی آپ ذرا ان کا کمپیریزن کریں, کیا وہ بڑی ہے؟ یہ یقیناً وہ بڑی ہے. اب ایک دیکھ کے دوسرے دیکھ رہے ہوتے, کیوں؟ اور اسی طرح ماحول بھی بنایا جا رہا ہے. پھر لطیفے عجیب و غریب کے قرآن کریم کے اندر واضح طور پہ آیا, کیا اللہ اور اللہ کا کلام اور رسول ہی رہ گئے جس کے اوپر آپ لوگ مذاق اڑاؤ؟ تو ہمیں ایسے مذاق جس میں کبھی فرشتوں پہ تنقید ہو یا اس طرح, تو نہ آپ نے خود پڑھنے ہیں نہ ہی آگے آپ نے فارورڈ کرنے ہیں. اسی طرح رمضان میں پنکھے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں, کہ جیسے روزہ پتہ نہیں کیا موت آ رہی ہو, غلط طریقے ہے. روزہ تو اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ, تاکہ, اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں تاکہ تم کینسر سے بچ جاؤ. تو فائدے والے کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جو اللہ اس کے رسول کی بات مان لیتے ہیں. ہاں, مذاق اور مزاح میں تھوڑا فرق ہے. مزاح وہ ہوتے ہیں جو کسی کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے, مذاق وہ ہوتے ہیں جسے کسی کی عزت کو مجروح کیا جائے. بہرحال جب کہا کہ گائے ذبح کرو, اب وہ لوگ اٹھتے گائے کوئی بھی لیتے ذبح کر لیتے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. کبھی کہا بتاؤ موسیٰ وہ گائے کیسی ہے, بتایا وہ بوڑھی نہ ہو بلکہ درمیانی ایج کی ہو. پھر کہا بتائیں کیسے, اللہ سے ذرا پوچھیں اس کا رنگ کیسا ہو. کہا کہ ایسا رنگ ہو کہ صفراؤ, یعنی دیکھنے والوں کو بڑی اچھی لگے, بہت سونی سی ہو. پھر کہا ابھی پھر متشابہ ہو گئے, بتائیں کون سی ہو. پھر جب ساری باتیں بتائیں کہ ایسی ہو جسے کام نہ لیا گیا ہو, اس کے اوپر کام کی وجہ سے نشانات نہ پڑ گئے ہوں, جیسے پاکستان کے اندر پانی نکالنے کے لیے اور ہل چلانے کے لیے یوز ہوتا ہے نا, تو نشان پڑ جاتے ہیں, یعنی بے عیب ہو, ایسی ہو. تو پھر اللہ کو پتا تھا, فذبحوها وما كادوا يفعلون, انہوں نے ذبح کیا حالانکہ وہ ذبح کرتے ہوئے معلوم نہیں ہوتے تھے. اب وہ بار بار یہ ہوشتے نکالتے رہے تو اتنی ان کے لیے وہ چیز مہنگی پڑ گئی. اب وہ گائے کون سی تھی؟ بنی اسرائیل میں ایک تو وہ بوڑھا آدمی تھا جن کا بچہ تھا وراثت والا, اور دوسرا ایک اور بنی اسرائیل کے بہت ہی نیک آدمی تھے, ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا, ان کے پاس ایک ہی گائے کی بچی تھی. اب جب آخری ٹائم آیا تو اللہ کے حوالے کی اس گائے کے بچے کو, اور کہا کہ جب بڑا ہوگا تو اس کو کیا نا فلاں جگہ جائے, اور یہ الفاظ گئے, اور واپس پھر وہ اپنی گائے اپنے پاس ہے. جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے ایسے ہی آواز سنتی ہے, وہ گائے واپس آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد اب جب یہ سلسلہ ہوتا ہے کیسی ہو کیسی ہو کیسی ہو, اب اس بچے کو بھی ماں نے کہا تھا میرے بچے جتنی قیمت لگے جب تک ہے مجھ سے نہیں پوچھو, آپ نے اس کو سیل نہیں کرا. اور پھر یہ لمبی حدیث طیبہ میں نے آپ کو یعنی بات ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہوئی ہے اس کے اندر, WhatsApp کے اوپر جو تفسیر تھی اس کے اندر میں نے بتایا, وہاں سے آپ سن سکتے ہیں. آخر میں یہ طے ہوا کہ وہ گائے سونے کے جیسے ہوتے ہیں نا, ایک سائڈ پہ گائے ہو دوسری سائڈ پہ سونا اس میں بھر کے رکھا جائے, تو اتنی اس کی قیمت ہو, اور پھر اتنی قیمت ملی. اب یہاں سے کیا پتہ چلا, جو صالح لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی چیزوں کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں, اور اللہ سے بڑھ کے کوئی محافظ نہیں ہوتا. اور صالحین کی نیکیاں ان کے بچوں اور ان کی نسلوں کو بھی کام آتی ہیں. اب ایک گائے تھی اور اس کی وجہ سے امیر ہو گئے, اور یہاں پہ وہ لوگ وہ جو اندر اندر سے باتیں نکالتے رہے, آخر میں ان لوگوں نے ذبح تو کر دی, لیکن کتنا ان کو ہوا. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو اللہ کا حکم ہو چپ کر کے اس کو مان لینا چاہیے. ہاں, لیکن کچھ ایسا تو صحیح اتھینٹک بندے سے اپنے تسکین کے لیے, نہ کہ جان بوجھ کے سوالات کرنے کے لیے کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم, بعض ایسے ہے نا ہوتے ہیں دل سخت دل والے, یہ ان کا تذکرہ ہے کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. من بعد ذلک فہی کالحجارہ, یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد بھی
منظر کیا تھا؟ اس گوشت کو مارا گیا مردے پہ اور پھر مردہ زندہ ہو گیا، اور اس نے بتایا کہ فلاں بندے نے مجھے مارا ہے، اور سارا کچھ پتا چلا۔ اللہ نے یہی بتایا نا کہ یحیی اللہ، اس طرح اللہ زندہ دے کرے گا موتا مردوں کو۔ اب یہ سارا واقعہ دیکھنے کے بعد بندے کو کیا چاہیے تھا؟ ڈر جاتے، لیکن اللہ نے بتایا کہ ان کے دل سخت، بلکہ کل حجارہ، پتھر کی طرح، او اشد قسوہ، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ آج کل کے دور میں پھر ایسا ہوتا جا رہا ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا ہوگی تو دعائیں مانگنا ہوگی کہ اللہ پاک ہم پہ رحم فرما۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ سنو لوگو، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کیونکہ کئی پتھر تو ایسے ہیں جن سے نہریں نکلتی ہیں، اور کئی ایسے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کئی تو ایسے ہیں کہ جو پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ کبھی آپ جائیں نا باہر کھیتوں والی سائڈ پہ جہاں پہاڑ وغیرہ، وہاں سے چشمے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تذکرہ کہتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کئی ایسے ہیں کون پتھر جو خوف الہی سے گر پڑتے ہیں۔ کسی نے بزرگ سے پوچھا تھا کہ بابا جی سارا قرآن پڑھتے ہیں دل پہ اثر نہیں ہوتا، تو بابا جی نے یہی آیت پڑھی، کہا کہ اپنی قسمت پہ رویا کر کہ تیرا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا، ورنہ پتھر بھی اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ اور قرآن کریم کا آپ کو پتہ ہے کہ اگر پتھروں پہ نازل ہوتا تو وہ بھی پگھل جاتے، صرف انسان نے اٹھا لیا۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، یہ کلام ہمیں ملا، اور دل میں نرمی پیدا کرنے کے لیے موت کا کثرت سے ذکر بھی کیا کریں، یاد بھی کیا کریں۔ اور پتھروں کے بارے میں ایک بتاؤں کہ جب محبوب کریم فرماتے میں اس پتھر کے پاس سے گزرتا تھا نا، وہ پتھر بھی مجھے سلام کرتا تھا۔ تو آپ بھی کثرت سے درود و سلام پڑھا کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا ممبر چینج کیا، یہ بھی آپ بخاری اور سیاستہ کے بکس اٹھا کے دیکھ لیجیے، ممبر چینج ہوا تو وہ سکا ہوا وہ جو درخت تھا جس کے سہارے ممبر جیسے بنایا ہوا تھا، تو درس وغیرہ دیتے تھے، تو وہ رونا شروع ہوا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے خود سنا اس کی، جیسے بچہ ہوتا ہے نا رو رو کے سینے سے ہچکیاں نکلتی ہیں ایسے، اور پھر محبوب نے اپنا ممبر چھوڑ کے اس کو گلے لگایا اور فرمایا کہ اگر میں اس کو چپ نہ کراتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا۔ اب دیکھیں اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اس میں یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر ہم رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں تو فائدہ ہمارا ہے، ورنہ دنیا کی ہر چیز رسول اللہ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے احکامات سننے چاہیے، رسول اللہ کی باتیں پڑھنی چاہیے، اور عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آیت 83 کے اندر آتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، جب ہم نے پکا وعدہ لیا بنی اسرائیل سے اس بات کا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ یاد رکھیے جہاں بھی یا بنی اسرائیل آتا ہے وہ زیادہ تر مدنی ہوتی ہیں سورہ مبارکہ زیادہ تر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، جبکہ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے، حضرت یعقوب وغیرہ۔ اور محبوب نے تو اپنا بھی تذکرہ فرمایا نا کہ میں اسماعیل کی اولاد سے، پھر اپنے پورے شجرہ نسب کا تذکرہ کیا، یعنی اپنا مولود کا تذکرہ کیا۔ تو اللہ کی عبادت کرنا ایک تو حکم یہ ہوگا، اور پھر وبالوالدین احسانہ، والدین سے اچھا سلوک کرنا۔ ذرا اپنا محاسبہ کیجئے، کیا ہمارے والدین ہمارے سے خوش ہیں؟ ماں اسپیشلی، اور ماں کے بارے میں بار بار رسول اللہ نے فرمایا کہ ماں کو اونچی آواز میں جواب بھی نہ دو۔ قرآن کریم میں آتا ہے ماں اور باپ کو اف بھی نہ کہو۔ اب یہاں سے ایک یہ بھی اصول پتہ چلتا ہے کہ اف نہ کہیں تو بس منہ بند کر کے ہاتھ میں ڈنڈا لے لیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب اف نہیں کہہ سکتے تو اوپر والا کوئی کام ہم کر ہی نہیں سکتے۔ ابھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں دلیل دو، تو دلیل کے لیے سمجھنے کے لیے عقل بھی چاہیے ہوتی ہے۔ تو والدین کا بڑا حق ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، مفہوم اس کا بتا رہی ہوں، ٹائم شارٹ ہے، کہ میں نے اس طرح حج کروایا ہے، فرمایا اگر ساتھ بھی کرواتے تو ماں کی اقرات کا آپ بدلہ بھی نہیں دے سکتے۔ تو کیا ہم نے ایسا کیا؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو کم از کم والدین کو چھڑکا مت کریں۔ یہ بھی دعائیں مالک ہمارے والدین کو اپنے بچوں کا محتاج بھی نہ کریں، صرف اپنا محتاج رکھیں۔ ہمارے والدین کی عزتوں کی خود حفاظت فرما۔ اور دوسرا کا وذی القربہ، ہاں رشتہ داروں کے ساتھ، خالہ، چاچے، ماسیاں، مامے، ساروں کے ساتھ اس طرح دوسرے جو قریبی رشتہ دار ہیں، دور کے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یتامہ، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، ہاں وقولوا للناس حسنا، اور جب لوگوں سے کوئی بات کرنی ہو تو اچھی بات کرنا۔ اور رسول اللہ کا فرمان ہے اچھی بات، اچھا مسکرانا بھی صدقہ ہے۔
ابھی تو لوگوں کے پاس کچھ آ جائے تو سب سے پہلے تکبر آتا ہے، تو یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں. کچھ دیا ہوا ہے تو اللہ نے دیا ہوا ہے، نہ دیتا تو ہم کیا کرتے، تو اللہ نے دیا ہے تو تکبر کس بات کا. تو تکبر کیا ہمیں زیبا ہے؟ نہیں. ہم لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کسی کو دینے کے لیے کچھ نہ ہو کم از کم بات تو اچھی کر سکتے ہیں نا. پھر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز اور زکوٰۃ کا دونوں کا اکٹھا تذکرہ ہے. زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں سے بھاگتے ہیں. روزے تو رکھ رہے ہوتے ہیں، نماز روزہ یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. نماز بھی خوش دلی سے ادا کیے کسی 2-4 نہیں، پوری 5 نمازیں خشوع اور خضوع کے ساتھ. اور زکوٰۃ تو بہت تھوڑی سی ہوتی ہے، پورے سال میں ایک دفعہ دینی ہوتی ہے، وہ بھی خوش دلی کے ساتھ آپ ادا کیا کریں. اور اس کے علاوہ صدقات وغیرہ ویسے بھی آپ کو دینے چاہیے ہوتے ہیں، کیونکہ صدقات مصیبتوں کو ڈالتے ہیں. بجائے اس کے کہ ہم ڈاکٹروں کو دے آئیں، ہم صدقہ دے کے دنیا اور آخرت میں اپنے لیے فائدہ کما سکتے ہیں. پھر وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب ہے، یعنی قرآن کریم، مصدق لما معهم، جو اس کتاب کی یعنی جو ان کے پاس اس کی تصدیق کرتی ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ اب دیکھیے یہاں بتایا وہ اس سے پہلے کافروں پر اس نبی کے وسیلے سے فتح مانگتے تھے. اب پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، جو بھی غلط کام ہوتا پھر سزا ملتی. یہاں پہ غلط ہوتا تو غلط طریقے سے لکھا جاتا نا. اس کا مطلب ہے کہ نبی کے وسیلے سے وہ لوگ مانگتے تھے، یہ اللہ کو بھی پسندیدہ ہے. تو ہم بھی اے رسول اللہ کے وسیلے سے مانگ سکتے ہیں، اللہ ڈائریکٹ بھی دے سکتے ہیں. اللہ کسی کا محتاج نہیں. ماں باپ کے پیٹ میں دیکھیں جب نہیں آئے تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، تو باپ کے نطفے ماں کے پیٹ میں تھے، تو اس وقت کب ہم نے کہا تھا، جب ہمارا پیٹ گردن سارا کچھ پیٹ کے اندر بن رہا تھا، دل دماغ گردے اتنی قیمتی نہیں مانگا. اللہ نے بنا مانگے بھی دیا. اللہ بنا مانگے بھی دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کو پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے. اور کوئی بھی چیز بغیر وسیلے کی نہیں ہے. آپ اور میں دیکھیں، ماں اور باپ درمیان میں وسیلہ بنے، حقیقی خالق تو اللہ کی ذات ہے. تو اگر وسیلے سے مانگا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں. یہاں سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے انہوں نے یہ کام کیا. اور پھر اس کے بعد فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، اور یہ پہچانتے تھے تو تب وسیلہ کرتے تھے نا. ایک اور جگہ پہ آتے ہیں کہ رسول اللہ کو وہ ایسے پہچانتے تھے جیسے بیٹوں کو. اب اپنے بچوں کو بندہ جتنا پہچانتے اتنا تو کسی کو نہیں پہچانتے. گروپ کے اندر اپنا بچہ ہو تو دور سے کہتے ہیں یہ ہمارا بچہ ہے. وہ اتنا پہچانتے تھے. لیکن جب رسول اللہ تشریف لے آئے، چاہیے تھا کہ وہ مانے، عمل کرے. تو یہی فرمایا نا کہ جب ان کے پاس رسول تشریف لے آئے، انہوں نے کیا کیا، کفروا بہ، وہ جانتے تھے لیکن انکار کر دیا. اب انکار پہ کیا ہوا، فلعنت اللہ علی الکافرین. تو ان جان بوجھ کے جو غلطیاں کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ان پر پھٹکار ہو. اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے، ہمیں تو بن مانگے رسول اللہ مل گئے. ہمیں رسول اللہ کی قدر کرنی چاہیے. تمام احکامات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.